تو وہاں روح ہوتی ہے تو بچہ یا بچی زندہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد پھر یہ قبر کا پیٹ آ گیا ہے جو آپ نے. یہ معاملہ بہت سخت ہے قبر کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بھی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو آنسو ہی آنسو ہو جاتے تھے. کسی نے پوچھا آپ اور کہیں نہیں روتے؟ تو قبر پر آ کر آپ کو رونا آ جاتا ہے. فرمایا کہ قبر چونکہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس لیے نہ معلوم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میں روئے بغیر نہیں رہ سکتا. قبر کے بعد جو ہے جب ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو یہ سب ہم ان کو قبر پہ پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کا معاملہ آسان فرمائے. قبر میں پہنچتے ہی تھوڑی دیر کے بعد چند منٹ میں آسمانوں سے دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں. ہم نے قبر کو بند کر دیا, تختے بھی لگا دیے, مٹی بھی ڈال دی. اب بتائیے کہ صاحب وہ کس راستے سے اندر پہنچتے ہیں؟ لیکن یہ نظام خدا بندی ہے کہ دو فرشتے اندر پہنچ جاتے ہیں اور وہ مردے کو بٹھاتے ہیں باقاعدہ, اور بٹھانے کے بعد 3 سوال کرتے ہیں مردے سے. ان سے بھی ہوگا, اللہ ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب سے بھی ہوگا. ہمیں وقت سے اس کی تیاری کرنی ہے. جواب پہلا سوال یہ ہوگا من ربو کا. آپ دنیا میں رہے 50 سال 70 80 سال, یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ رب کس کو مانتے رہے؟ کیونکہ ایک ہے رب کو ماننا اور ایک ہے سب کو ماننا. نہیں میرے بھائیوں, رب کی ایک ہی ہے, اسی کو ماننا ہے. رب کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کرنا ہے. وہی سب کچھ ہے, عالم الغیب بھی ہے, وہ حاجت روا بھی ہے, وہ مشکل کشا بھی ہے, وہ عزت و ذلت کا مالک بھی ہے. اس لیے قبر میں پہنچنے کے بعد پہلا سوال یہ ہوگا من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں انسان رب کو رب مانتا رہا تو جواب دے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ایک سوال ہوا, جواب دیا, پاس ہو گیا. دوسرا سوال وہ یہ پوچھے گا ما دینکم, آپ دنیا میں رہے یہ بتاؤ کہ کس دین پر زندگی گزاری. کیونکہ دین بہت سارے ہیں. اسلام کا دین مذہب ہے جی, اور ہندوؤں کا بھی ایک دین ہے, سکھوں کا بھی ایک دین ہے, مرزائیوں کا اپنا فطرت بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے یوں سمجھے کہ صاحب سب کا ایک دین ضرور ہے. عیسائیوں کا بھی ایک دین ہے. تو پوچھا جائے گا کہ ما دینکم, آپ دنیا میں رہے دین کس دین پر چلے, آپ کس دین پر چلے؟ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہوگا, سنتوں کے مطابق عمل کیا ہوگا, بدعات سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا, نئی بات کوئی اسلام میں انٹر نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اعلان ہو گیا, نبی علیہ السلام نے آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین میں ایک رتی برابر نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے. اس لیے سوال یہ ہوگا کہ تم دنیا میں رہے, بتاؤ کس دین پر زندگی گزاری. اگر اسلام پر چلی ہوگی انسان کی زندگی تو برجستہ مردہ کہے گا دینی الاسلام, میرا دین اسلام تھا, میں نے اسلام پر زندگی گزاری, پاس ہو گیا. دوسرے سوال میں بھی آخری سوال, تیسرا بہت اہم سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک وہاں قبر میں حاضر کی جائے گی. پوچھا جائے گا ما تقول لهذا الرجل, یہ جو عظیم المرتبہ شخصیت ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, کیا عقیدہ رہا ہے, کیا عقیدہ رکھا ہے تم نے؟ اگر اس نے کہا, یہ کہے گا اگر حضور کے طریقے پر چلتا رہا, حضور کی سنتیں اختیار کی, کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, معیشت میں, معاشرت میں, ہر جگہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا جو ہے اپنا, تو پھر برجستہ وہ کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے بھائی کو ان تمام سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر حضور کے طریقے پر نہیں چلا, اپنے باپ دادا, ہاں ہمارے پچھلے جو کرتے آئے تھے ہم کریں گے, ارے یہ کیا جواب ہے جو ہے؟ تمہارے مکہ بھی یہی کہتے تھے. اگر آج بھی پڑھے لکھے لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, پھر بھی اگر وہ کہیں کہ صاحب ہم تو وہی کریں گے جو پچھلے کرتے آئے, بھول جائے سبقوں میں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہی چلے گا, وہی سکہ قیامت تک چلے گا, ان کا ہی سارا نظام چلے گا, اور کوئی نہیں ہو سکتا میرا پچھلا کیا کرتا تھا وہ جانے, اس کا خدا جانے. اور اگر حضور کے طریقے
پر نہیں چلا تو کہے گا سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ہے، کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اب بتائیے کہ صاحب اگر حضور کا کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کہنے سننے سے زیادہ